بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ قرآن کے انسان مطلوب کے حوالے سے عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی آسمانی مخلوق کی بات ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ فی الواقع وہ کون سا انسان ہے، کہاں بستا ہے، کیا کام کرتا ہے، طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ لیکن قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں آپ بتا چلوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، زبانی یا تحریری، وہ آپ ہمیں بھیج کر کے اس پر ہماری رائے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی زبانی سوال کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 920624۔ اسلام آباد کے باہر سے اگر آپ کال کریں تو 051 کا اس میں اضافہ کر لیں۔ دوبارہ نمبر سن لیجئے 920624۔ اور اگر آپ کو تحریری طور پہ کوئی سوال بھیجنا ہو تو اس کے لیے ہمارا پتہ یہ ہے، انچارج پروگرام موضوع صبح، روشن پاکستان نشریات، اسلام آباد PTV سینٹر، آغا خان روڈ، اسلام آباد۔ اور فیکس نمبر ہے 92229226 92229224۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی قرآن کا انسان مطلوب۔ میں نے بھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کا انسان مطلوب کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مخلوق ہے جسے آسمانوں سے زمین پر ایک خاص غرض سے بھیجا گیا، اور وہ غرض یہی تھی کہ وہ اس دنیا میں وہ طرز عمل اختیار کرے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر، اس کا کنڈکٹ، اس کے کام کرنے کے طریقے وہ ہوں جو انسانوں کے ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بڑی واضح ہدایات دی ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا مرکز ہوگا سورہ المومنون کی ابتدائی آیات۔ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے طرز عمل کے حوالے سے جو اہم پہلو ہمیں یاد دہانی کرائے ہیں، ان میں پہلا پہلو یہ ہے کہ کس طرح سے ایک شخص اپنی عبادات کو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو استوار کرے۔ پھر یہ بات بتائی گئی ہے کس طرح سے اپنے مالی معاملات میں انسان طرز عمل اختیار کرے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کس طرح سے ایک شخص اپنے ذاتی معاملات میں، بالکل گھریلو معاملات میں اپنا رویہ اختیار کرے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بین الاقوامی اور سیاسی معاملات میں طرز عمل کو متعین کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں اس طرف کیا اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ بات کہی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح یاب ہو گئے، جو نماز میں عجز اختیار کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے وہ منگڑ رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے جو ان کی ملک ہوں ان سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کے مقرر کی ہوئی حدود سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر ان آیات میں جو پہلی بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہوئے اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جو ایک عبد اور معبود کا ہوتا ہے، یعنی وہ کس طرح اس کی عبادت کرے۔ پہلی بات یہ ہم سمجھائی گئی ہے کہ یہ عبادت صلاۃ یا نماز کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ اہل ایمان کی ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو وقت پہ ادا کرے گا، اس کے لیے وہ اہتمام کرے گا جو ضروری ہے، یعنی وہ جسم کو پاک صاف کرے گا، وہ وقت کی پابندی کرے گا، اور اس طرح سے وہ ایک ایسا شہری بن سکے گا
جس کا جسم بھی پاکیزہ ہو، ذہن پاکیزہ ہو، نگاہ پاکیزہ ہو اور وقت کا پابند ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو محض ایک عبادت کے ذریعے انسان کو حاصل ہو جائیں گی. اور جب اس کا طرز عمل تبدیل ہوگا، وہ اپنے وقت پہ کام کرے گا، صفائی کو اختیار کرے گا، تو لازمی طور پہ وہ اپنے رب کو خوش کر سکے گا. تو پہلی بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ انسان مطلوب کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ وہ اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو محض ایک میکینیکل کام نہ بنا لے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے رب کی بندگی، اپنے اوقات کی پابندی اور اپنے اندر اللہ کے وجود کا احساس پیدا کر سکے. اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ مومن ہے، یہ وہ افراد ہیں جو اپنے معاملات کے اندر، اب طرز عمل کے اندر ان چیزوں سے بچتے ہیں جنہیں یہاں پر لغو کہا گیا ہے. قرآن کریم نے لغو کی اصطلاح، لغو سے بچتے ہیں، ایسی باتوں سے بچتے ہیں جو بے معنی ہیں، بے فائدہ ہیں، غیر تعمیری ہیں، اس کو بہت وضاحت سے بہت سے مقاصد پیش کیا. چنانچہ لغو کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بے وجہ کی گفتگو سے کوئی مقصد نہ ہو، بے وجہ کی تفریح سے کوئی مقصد نہ ہو. جیسے بہت سے ممالک میں اس طرح کے دن منائے جاتے ہیں جن میں کوئی تاریخی اہمیت نہیں پائی جاتی، تعمیری کام نہیں پایا جاتا، سوائے نقصان کچھ نہیں ہوتا. خود ہمارے ملک میں بسنت کے نام پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جس میں ہم جانیں ضائع کرتے ہیں، دولت ضائع کرتے ہیں، بغیر کسی مصرف کے، بغیر کسی فائدے کے ایک لغو کام کا اہتمام کرتے ہیں. یہ یہاں سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کریم یہ چاہتا ہے کہ انسان مطلوب اپنے تفریح کو بھی شعوری بنائے، تعمیری بنائے، پروڈکٹیو بنائے، ویسٹ نہ ہو، اس میں ڈسٹرکشن نہ ہو، خطرات نہ ہو. گویا انسان مطلوب وہ ہوگا جو اپنے دنیا کے معاملات کے اندر یہ رویہ اختیار کرے کہ لغو سے بچے اور ان چیزوں کو اختیار کرے جو اس کے درست ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ سے مراد محض ایک خاص رقم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات کو اخلاق کا پابند بنا لیں. وہ اخلاق جس میں ایک شخص ذرائع آمدنی کو جائز بنائے. وہ اگر حکمران ہو، اگر سیاست دان ہو، اگر وہ ماہر تعلیم ہو، اگر وہ کسی تجارت کے شعبے سے وابستہ ہو، تو جہاں کہیں بھی وہ ہے اس کی آمدنی جائز ذرائع سے ہو. وہ کک بیکس کو، وہ رشوت کو، وہ دھوکے کو، وہ مختلف چیزوں کو ملاوٹ کر کے بیچنے سے بچے تاکہ اس کی آمدنی جائز ہو. زکوٰۃ صرف اس رقم سے دی جائے گی جو پاکیزہ رقم ہے. زکوٰۃ ڈرگ منی کو پاک نہیں کر سکتی، زکوٰۃ رشوت کو پاک نہیں کر سکتی، زکوٰۃ کسی مظلوم کی لی ہوئی دولت کو پاک نہیں کر سکتی. اس لیے جب یہ کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ کے اوپر اہتمام کرتے ہیں، فائل ہوتے ہیں، تو یہاں مالی معاملات کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ انسان کون سا ہوگا، اس کے معاشی معاملات کس بنیاد پہ کیے جائیں گے، اکنامک ایکٹیویٹی کس طرح سے کرے گا. تو یہ انسانی مطلوب جو ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا کے ان تمام ٹیمپٹیشن کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ مالی معاملات کو اخلاق کا پابند بنا لے. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نہ صرف زکوٰۃ کو بلکہ یہ اپنے انتہائی ذاتی معاملات میں، جنسی معاملات میں وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو اخلاق کا رویہ ہے. آج دنیا کی عظیم ترین تباہیوں میں سے ایک تباہی ایڈز کا مرض ہے، جس کی بنیاد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ان جائز رائے کو چھوڑ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے تھے. جب انسان بغاوت کرتا ہے تو پھر ایسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا. یہ بات حدیث میں بھی کہی گئی ہے کہ جب انسان بے روی اختیار کرے گا تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کا علاج نہ ہو سکے گا. یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک خاندان کے اندر رہتے ہوئے زندگی کو پاکیزہ بنا کے معاملات کو ادا کرنا انسان کا فریضہ. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک شخص خاندانی معاملات کو ترک کر کے جنگل میں جا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اخلاق کا پابند بنایا جائے. گویا انسان کا جو جنسی بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہو، انسان کس طرح پیش آئے اپنے گھر کے اندر، اس کو یہاں واضح کرتے بتایا گیا کہ وہ اس اخلاق کو بنیاد بنائے جس کے نتیجے میں معاشرہ پاک رہتا ہے، خاندان پاک رہتا ہے، آئندہ آنے والی نسلیں اس سے متاثر نہیں ہوتی. جن بچوں نے کوئی جرم نہیں کیا وہ اس سزا نہیں بھگتتے. ایڈز کے بعد
جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے جرائم کا شکار ہوتے ہیں جبکہ ان کو کوئی جرم نہیں. یہ ایک ظلم ہے انسانیت کے ساتھ, اور انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بتایا ہے کہ وہ اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں, وہ اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھریلو معاملات اخلاق کے پابند. پھر یہ بات فرمائی گئی کہ یہ نہ صرف اپنے ذاتی معاملات میں بلکہ یہ اپنی امانتوں کے حوالے سے اور اپنے عہد کے حوالے سے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. آج دیکھیے ہمارے ملک کا ہی مسئلہ نہیں, دنیا کے اندر کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ اگر لوگ امانت کو مس یوز کریں, ٹرسٹ کو باقی نہ رکھیں, جو ذمہ داری ان کو دی جائے بحیث حکمران کے, ایک ذمہ دار کے, وہ اس کو ذاتی سمجھتے ہوئے اپنے لیے استعمال کریں, تو یہ امانتوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسانی مطلوب وہ ہے جو اس معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرے جو ٹرسٹ کی ہے, جو امانت کی ہے, جس کے اندر اخلاق کو بنیاد بناتے ہوئے ایک شخص ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. یہ بات بھی یہاں پہ واضح کر دی گئی کہ یہ معاملہ محض انسان کی ذات, اس کی جنس, اس کی معاشی بیہیویئر کا نہیں ہے, بلکہ انسانی مطلوب وہ ہے جو اپنے بین الاقوامی تعلقات کو بھی اپنے عہدوں کو پورا کرتا ہے. اگر آپ نے ایک عہد کیا ہے اپنے دشمن کے ساتھ بھی, اسے بھی آپ کو پورا کرنا چاہیے. اگر آپ نے عہد کیا ہے کسی مالی معاملے میں, کسی انسانی موضوع کے اوپر, اس کا پورا کرنا ہم پر عائد ہو جاتا ہے. گویا انسانی مطلوب یہ نہیں دیکھتا کس وقت کیا فائدہ ہے. مغرب اپنے دعووں کے باوجود اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے کوئی وعدے, اس کے کوئی ایشورنسز کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو. انسانی مطلوب جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ایک اپورچونسٹ انسان نہیں ہے, وہ محض پریگمیٹسٹ نہیں ہے کہ وہ دیکھ لے کہاں فائدہ ہے, کہاں اس کے ذاتی مفادات پورے ہو رہے ہیں, بلکہ اس کی بنیاد عہد کا پورا کرنا ہے. کہیں اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو چاہے اس کے نتیجے میں اس کے ضرر تمہارے اوپر پڑے. گویا انسانی مطلوب ایک چلتا پھرتا انسان ہے, یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو کہیں اور سے لا کے یہاں بسا دیا گیا ہو, بلکہ اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہ معاشی معاملات میں, جنسی معاملات میں, سیاسی معاملات میں, ذمہ داریوں کے اندر کس طرح بہیو کرے گا. اسی لیے جو ایک اصطلاح اس کے لیے استعمال کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ کا خلیفہ ہوگا. انسان کو اللہ کا خلیفہ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ان اختیارات کو, ان چیزوں کو وہ استعمال کرے گا جو اس کے سامنے رکھی جائیں گی, اور شعوری طور پہ وہ ان تمام معاملات میں اخلاق کو اصول بناتے ہوئے زندگی کے طرز عمل کو اختیار کرے گا. جی شکریہ. یہ سوال ہے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ظفر جاوید ناروال سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ جو اللہ ازواجہم یہ تو ہوا, او ما ملکت ایمانہم, اس کی پھر تشریح کر رہے ہیں. بہت شکریہ. کیا یہ اب بھی لاگو ہے کہ نہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے اس آیت میں جو بات فرمائی گئی او ملکت ایمانہم, یعنی جو تمہارے سیدھے ہاتھ, یمین سیدھے ہاتھ وہ کہتے ہیں کی ملکیت ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ جو وار کیپٹیوز حاصل کی جائیں ان خواتین کے حوالے سے ایک اصول پیش کیا گیا, اور وہ اصول یہ ہے کہ وار کیپٹیوز کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل اخلاق کی بنیاد پر ہوگا اور ایک پبلک پالیسی کے تحت ہوگا. یہ نہیں ہوگا جس پہ آپ کا ہاتھ پڑ گیا آپ نے قبضہ کر لیا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے, کہ اسٹیٹ اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ ان خواتین کو جن کا کوئی رکھوالا نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ایسی خواتین قید میں آتی ہیں جن کے والدین, ان کے بھائی, ان کے عزیز ان کو بھلا چکے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں کہاں ہیں, ان کا کیا کیا جائے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی خواتین کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے ایک رقم حکومت سے معلوم کریں, اس کو ادا کریں اور آزاد ہو جائیں. یہ نہیں کہتا کہ غلام بنا لیا جائے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی, کیا ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا جائے, کیا کیا جائے؟ اس کے لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسٹیٹ پبلکلی ڈکلیئر کرے کہ یہ خاتون فلاں شخص کو دی جا رہی ہے, جیسے کہ نکاح میں خاتون دی جاتی. چنانچہ اس عمل کے بعد
اس خاتون کی اولاد لیگل ایئر ہے، قانونی وارث ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ناجائز اولاد سمجھی جائے۔ اس خاتون کا حق وہی ہے جو ایک عام زوجہ کا حق ہوا کرتا ہے۔ گویا اسلام نے اس ایک خرابی کو جو معاشرے میں پائی جاتی تھی غلامی کی شکل میں، اس کو تبدیل کر دیا اور ایک معاشرتی مقام دے کر کے اخلاقی حیثیت سے اس کو ایک بلند درجے پر پہنچا دیا۔ یہ تصور غلط ہے کہ مسلمان فوجی جہاں کہیں پہنچ گئے، جہاں کہیں حملہ آور ہوئے، انہیں کوئی خواتین ملیں، وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، بلکہ ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا اسٹیٹ کو کہ ان میں سے کون خواتین نکاح کے لیے آمادہ ہیں، اویلیبل ہیں، ان کے ذاتی مسائل تو نہیں ہیں۔ ایک خاص وقت تک انتظار کرنا ہوگا، اس وقت گزرنے کے بعد وہ خواتین ان افراد کو دی جائیں گی جو ان کے آئندہ شوہر ہوں گے اور جن کو پبلکلی یہ معلوم ہوگا کہ یہ ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ایک اور سوال ہے جی۔ ہیلو، یس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خالد محمود بول رہا ہوں، جی ٹاؤن ساتھ کا پاس ہے۔ جی فرمائیے۔ کیا ہمارے مذہب میں وکالت کی گنجائش ہے، اور کیا جو موجودہ ہماری وکالت ہے یہ ہمارے وہ جو اسلامی تقاضے ہیں ان کو پورے کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ موضوع تو نہیں ہے آج کی گفتگو کا کہ وکالت درست ہے یا غیر درست ہے۔ جو بات آپ نے کہی ہے اس میں کسی حد تک جواب آ بھی گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں جس طرح کی عبارت پائی جاتی ہے کیا وہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہوگی؟ وکالت سے اگر مراد یہ ہے کہ ایک شخص جس کا ایک حق مارا گیا ہے اور وہ خود اس حق کا دفاع نہیں کر سکتا، تو اسلام نے یہ اختیار اس کو دیا ہے کہ اپنی جانب سے کسی کو مقرر کر دے اور وہ اس کی وکالت کر سکے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، نکاح کے موقع پر ایک مسلمان بچی اپنے باپ کو، بھائی کو، چچا کو، ماموں کو، کسی کو بھی اپنا وکیل بناتی ہے، اختیار دیتی ہے، وہ صرف جا کر کے اس اقرار نامے کا اظہار کرے۔ گویا کہ وکیل بنایا جانا شریعت سے ثابت ہے، لیکن جب وکیل بنا دیا گیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی جائز ناجائز ایک فرد نے اس سے کرنے کے لیے کہی ہے اسے وہ کرنا شروع کر دے؟ میں آپ کو اپنا وکیل بناؤں اور آپ کو یہ اختیار دوں کہ آپ میری ملکیت کو تجارت میں لگا دیں، آپ اس کو جا کر کے جوئے میں لگا دیں، کیا یہ اختیار آپ کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ گویا کہ وکیل کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہی کام کرے گا جو اخلاقی طور پہ اس کے ضمیر کے مطابق اور اسلام کے اصول کے مطابق ہو۔ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ آ کے آپ سے یہ کہتا ہے یہ آپ کی فیس ہے، مجھے آپ اس سے نجات دلوا دیجیے، میں نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد آپ کا حق کیا بنتا ہے؟ کیا آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس ظالم کو بغیر اس کی سزا ملے اس سے فارغ کرا دیں، یا آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور بغیر اس کا دفاع کیے اس کو کہیں کہ وہ اس سے بھگتے؟ گویا وکالت کی بنیاد وہ ہوگی جو حق اور سچائی ہے، وہ بنیاد نہیں ہوگی جو ہمارے ہاں آج پائی جاتی ہے کہ محض ایک فیس کی ادائیگی کے بعد ایک پروفیشن کی ادائیگی۔ یہ ایک اور سوال ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جی طارق محمود بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں پردے کے بارے میں، عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تفصیل طلب معاملہ ہے، انشاءاللہ کسی آئندہ موقع پہ اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے، کیونکہ انسانی مطلوب کے اندر خواتین یکساں طور پہ شامل ہیں۔ ان کے حوالے سے بات کہی گئی قرآن پاک میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اختصار کے ساتھ سورہ النور، سورہ الاحزاب کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ خواتین کے لیے جو حدود ہیں جسم کے چھپانے کے، وہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ تمام جسم کا کور کرنا ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کریں گے۔ اب ہمارے پاس وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو میں کسی میں تفصیل سے آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔